اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب کرے اور مدینہ دکھائے۔ صفت کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ انسان جو ہے، انسان کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے انسان؟ اشرف المخلوقات۔ یہ اپنے وصف کو، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اپنی عظمت کو اور اپنے شرف کو سمجھیے کہ ہمارا شرف کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے۔ صفت کا ذکر فرمایا، جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، یعنی الہ الناس۔ چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پانچویں جگہ الناس سے مراد شریر، شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاکم و مالک، کہ دنیا میں بھی کسی کی حکومت و ملکیت، کسی کو حکومت دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ کس کی عطا سے ملتی ہے؟ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ الہ الناس تمام لوگوں کا معبود۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، اس سے مراد شیطان ہے۔ اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ لوگوں کا ذکر کم کریں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، آپس میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کم کریں۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کون سے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے؟ اچھے خیال کو؟ برے خیال کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ۔ یہ آپ ذہن نشی کر لیجئے، سوال ہو سکتا ہے۔ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جبکہ اچھے خیالات کو الہام، کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اس پر لاحول پڑھنی چاہیے۔ اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے الہام۔ کیا ہوتا ہے؟ الہام۔ اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نفس امارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبہ میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی دشمن سے کبھی رب عز و جل کی پناہ مانگو، کبھی دشمن سے کبھی رب کی، کبھی رب کی پناہ مانگو، کبھی رب کی۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ ناس قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورت کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور کیسی شاندار تفسیر ہے، مزہ آیا سب کو؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید آگے وسوسہ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگے۔
یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد اب آگا من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خود گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور ڈبک رہتے ہیں. من الجنتی والناس. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں اور بزرگوں جو یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ شیطان مردود سے ہم سب کو محفوظ رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ محفوظ رہنا ہے اور بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. کس سے محفوظ رکھے؟ شیطان مردود کے شر سے. یہ وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو دین سے ہٹانے کی، نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا اور شیطان کے وسوسوں سے بچ کر وہ نکل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ کچھ دیر کے بعد ہوگا. مرکزی رہنما وہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما. صحت و عافیت والی زندگی، لمبی طویل عمر ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کافی دور سے آئے ہیں، اورنگی ٹاؤن سے. اورنگی ٹاؤن بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں آپ، ہم اور جو سب یہاں آئے، ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب آئے، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. دونوں جہاں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں نصیب کرے. آمین آمین آمین. تو یہ باتیں جو میں نے کرنی تھی وہ میں نے آپ سب کو کری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے. الحمدللہ شربت کا بھی اہتمام ہے آپ سب کے لیے. میٹھا میٹھا شربت، میٹھے میٹھے لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں. الحمدللہ مسلمان میٹھے میٹھے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ ان کے درمیان الحمدللہ میٹھا میٹھا شربت پیش کیا جائے گا. تو وہ پئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اور توانائی آ جائے گی جسمانی. اللہ تعالیٰ ہم کو جسمانی طاقت بھی عطا فرمائے، روحانی طاقت عطا فرمائے. آصف جامی صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. چھوٹی عمر سے یہ ذرا کمزور رہتے ہیں. ایسے فرد کا
ज़्यादा अरसे तक हमारे दरमियान रहना, हम सब की खिदमत करना, आला हज़रत के नाम को रोशन ताला अन्हा और ग़ज़वा बदर के सहाबा के तौर अल्लाह इनको मुकम्मल शिफा करे। हमारे सईदी साहब ने बताया सबकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ जी, सईदी साहब ने बताया कि एक और मेहमान आने ग्रामी तशरीफ लाएं जी। जैकबाबाद से आए ना, जैकब आबाद से शमसुद्दीन सोरानी साहब, उनको भी शमसुद्दीन सोरानी साहब, शमसुद्दीन बलोच भी कह सकते हैं। हाँ। जी, तो इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनका नाम अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। और आखिर में हमारे फरमान भाई ने कहा कि अंजुमन साबिक़ तलबा शेख इस्लाम के जनाब। साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दीनी खदमात सर अंजाम दीन की दीनी खदमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे आदि हनीफ तैयब साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दूर से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हमारे फरहान भाई का शाह राबरक साहब का भी साथ रहा, फरहान भाई का भी कुरान बेरी के साथी, हम भी इनके साथी हैं। अल्लाह खुश यानी है कि हमारा एक होगा कि हमने हाजी अली तैयब साहब की सोहबत में बैठने का शर्फ हासिल किया। तो इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको शिफा अता फरमाए, इनके जिस्म में ऐसी तवानाई अता फरमाए, ऐसी ताकत अता फरमाए कि ये दीनी खदमात, समाजी खदमात, फलाई खदमात को अहसन तरीके से अच्छे अंदाज में करते रहें और हम सब नौजवानों को भी इनके नक्शे कदम पर चलने की हम सबको या अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन।